دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت علی تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ ان کے عقائد جو ہیں یہ کھلتے جائیں گے، اور میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ان کا عقیدہ ہے اور دعویٰ ہے جس پر پورے مذہب شیعہ کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو وہ پیش کریں۔ اور جس میں اس نے کہا کہ وہ اینکر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو، حضور علیہ السلام کے جو تمام اعضاء ہیں وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام کے بال مبارک وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ پھر آگے یوں کر کے آیت مباہلہ وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، حضرت علی کو نفس رسول قرار دیا گیا، تو جب حضور علیہ السلام کے اعضاء تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں تو جو جسم رسول ہے، جان رسول ہے، وہ تمام انبیاء سے افضل کیسے نہیں ہو سکتی؟ یہ ان کا ایک ڈکوسلا تھا۔ تو سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا، یہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر مباہلہ ہوتا تو قرآن کے مطابق ہوتا، اور حضور علیہ السلام کی بیویوں کو بھی وہاں آنا تھا، کیونکہ نساءنا، اگر نساء کی نسبت کسی کی طرف کی جائے تو اس سے مراد اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو اگر مباہلہ ہوتا تو قرآن کے مطابق ہوتا، ایک تو مباہلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے قبل از وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لیا، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لیا، لیکن حضرت علی کے بلانے کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ حضرت علی کو بلانے کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرات حسنین کریمین کو بلا لیا، خاتون جنت حضرت فاطمہ کو بلا لیا، اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت علی کو بلا لیا، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابناءنا سے مراد حسنین کریمین ہیں، اور نساءنا سے مراد خاتون جنت ہیں، اور انفسنا سے مراد حضرت علی ہیں؟ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ شیعوں نے خود نے بنایا ہے۔ اور نساء جو ہے اس کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے اس سے مراد اس کی بیٹی نہیں بلکہ بیوی ہوتی ہے، جس طرح سورہ احزاب میں ہے 22ویں پارے کے ابتدا میں یا نساء النبی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اے نبی کی بیٹی ہو، بلکہ تمام جو ہے مذاہب والے مانتے ہیں کہ یا نساء النبی سے مراد حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر نفس رسول کہا جائے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حقیقتاً نہیں ہوگا بلکہ مجازاً ہوگا۔ یہ حقیقتاً نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مجازاً ہوگا۔ اور جب مجاز کسی سے کوئی مراد لیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ حقیقت کی تمام صفات اس کے اندر پائی جائیں۔ جس طرح کوئی کسی کو کہتا ہے بھئی یہ شیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دم بھی ہے، شیر ہے کا مطلب ہے کہ کسی ایک صفت میں اس کی تشبیہ آ گئی۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نفس رسول کہا بھی جائے تو وہ مجازن ہوگا، حقیقتاً نہیں ہوگا۔ اور جب مجازن کوئی کس سے مراد ہوتا ہے تو حقیقت کی تمام صفات اس مجاز میں ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی زور دیتا ہے کہ نہیں جی حضرت علی کو نفس رسول قرار دیا گیا، تو قرآن مجید میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام مومنین کے نفوس میں سے کہا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام اہل مکہ کے نفوس میں سے کہا، تمام اہل ایمان کے نفوس میں سے کہا۔ تو کیا پھر یہ تمام اہل مکہ، تمام اہل ایمان نفس رسول قرار دے کر تمام انبیاء کرام سے افضل مانے جائے؟
جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے یہ نفس رسول ہو گئے، جان رسول ہو گئے، عین نبی ہو گئے، نبی علی ایک جسم ہو گئے، جس زاویے سے یہ حضرت علی کو تمام انبیاء سے افضل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی دو شکیں ہیں۔ پہلی شک یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو نفس نبی ثابت کرتے، نفس نبی ثابت ہو جانے کے بعد حضرت علی کو تمام انبیاء سے افضل ثابت کرتے ہیں۔ تو جس زاویے سے یہ حضرت علی کو نفس رسول قرار دیتے ہیں، اس زاویے سے تو حضرت علی کا نبی ہونا لازم آ جائے گا۔ جب علی جان نبی ہے، علی جسم نبی ہے، علی اور نبی کا جسم ایک ہے، تو پھر تو علی تو نبی ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی نفس رسول ہے، جان رسول ہے، اور علی جسم رسول ہے، تو پھر حضرت علی کی شادی خاتون جنت کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ ان کے آئندہ، ان کے جو آہستہ آہستہ عقائد ہیں، یہ کھلتے جائیں گے اور عوام کی آنکھیں کھلتی جائیں گی کہ جو علماء نے بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے، کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ ان کو اسلام میں رہنے نہیں دیں گے، اور یہ اسلام سے ہٹ کر ہیں۔ اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی مضبوط مستند دلیل ہے ہی نہیں۔